مرزا صاحب کے سننے والوں کی جناب میں یہ عرض کروں گا، مرزا خصوصیت کے ساتھ اس دجل و فریب سے لوگوں کا شکار کرتا ہے کہ یہ کسی کا بھی کلام بیان کر رہا ہو، چاہے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو، چاہے حدیث رسول پڑھے، چاہے صحابہ کے آثار پڑھے، چاہے تابعین و تبع تابعین کے اقوال پڑھے، چاہے علماء امت کے فتاوی جات یا اقوال یا عبارات پڑھے، حتیٰ کہ اس کے اپنے پسندیدہ لوگ جن کو یہ خود پسندیدہ مانتا ہو، یہ ان کے بھی نام سے بات کرتا ہے نا، تب بھی یہ ان کے بیان کردہ جملے، ان کے تحریر کردہ جملوں میں بھی اپنے معنی، اپنے مفہوم، اپنی باتیں گھسیڑ دیتا ہے، اور یوں ان کی مراد چاہے کیسی کچھ کیوں نہ ہوتی، اس نے جو الفاظ ان کے جملوں میں گھسیڑے اس کے نتیجے میں مراد بالکل بدل جاتی ہے۔ پچھلی ریکارڈنگ میں وقت کی قلت کی وجہ سے میں توجہ نہیں دلا سکا تھا، آج میں آپ کو خصوصیت کے ساتھ یہ توجہ بھی دلانا چاہوں گا، سمجھیے گا، کیونکہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ مرزا انتہا درجے کا جھوٹا، دھوکے باز، دجال، فریبی آدمی۔ یہ میرے ہاتھ میں خلافت و ملوکیت ہے، مودودی صاحب کی، شاید پرانا ایڈیشن ہونے کی وجہ سے آپ کو نام نہ سمجھ میں آ رہا ہو، میں اس کو آپ کو ایسے دکھا دیتا ہوں، یہ خلافت و ملوکیت ہے، مودودی صاحب، ٹھیک ہے۔ مرزا جی نے جو کہا نا کہ میں نے پوری خلافت ملوکیت میں نا 2 جملے انڈر لائن کیے ہیں، تو وہ 2 انڈر لائن کیے ہوئے جملے میں آپ بھائیوں کو سنانا چاہوں گا کہ جس سے بتانا مقصود یہ ہے، ٹھیک ہے کہ مودودی صاحب کچھ بھی کہہ رہے تھے، لیکن مرزا نے مودودی صاحب تک کی نمائندگی غلط کی ہے، اس میں بھی دھوکہ دیا، آپ اندازہ کریں۔ ایک دفعہ جملہ پڑھ کے بتاتا ہوں، میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا 2 جملے انڈر لائن کیے۔ ایک جملہ اس میں سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے، خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے، ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اپنی ذات کے لیے شہید ہو گئے، پروٹیسٹ کرنے دیا، ظاہر ہے صحابہ ہی کر رہے تھے، ظاہر ہے صحابہ ہی، اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے باہروں کتوں لے آیا بھرتی کر کے کرائے دیں۔ اب پنجابی کے جملے آنے تک تو آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ مرزا جی کا جملہ ہے، لیکن اردو جملے جب تک چل رہے ہیں، اردو الفاظ جب تک چل رہے ہیں، ایک عام قاری وہ کیسے سمجھے گا کہ اس میں کون سی عبارت مودودی صاحب کی اور کہاں مرزا جی کی اپنی مراد گھس چکی ہے۔ اب سنیں ذرا بات، خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 120 پہ یہ جو جملہ مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ میں نے انڈر لائن کیا، وہ جملہ سنیں، میں اس کے پورے سیاق کے ساتھ آپ بھائیوں کو بیان کروں گا تو وہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس انتہائی نازک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ طرز عمل اختیار کیا جو ایک خلیفہ اور ایک بادشاہ کے فرق کو صاف صاف نمایاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں آپ سے مرزا جی کا جملہ دوبارہ پڑھوں گا، سنیے گا۔ میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا 2 جملے انڈر لائن کیے، ایک جملہ اس میں سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے، خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے، جبکہ بات کس طرح شروع ہو رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس انتہائی نازک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ طرز عمل اختیار کیا جو ایک خلیفہ اور ایک بادشاہ کے فرق کو صاف صاف نمایاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اپنی ذات کے لیے شہید ہو گئے، پروٹیسٹ کرنے دیا۔ یہ مرزا جی نے مودودی صاحب کی طرف جملے منسوب کیا۔ اب جو مودودی صاحب آگے کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے گا ذرا بات۔ ان کی جگہ کوئی بادشاہ ہوتا تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کوئی بازی کھیل جانے میں بھی اسے باک نہ ہوتا، اس کی طرف سے اگر مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، انصار و مہاجرین کا قتل عام ہو جاتا، ازواج مطہرات کی توہین ہوتی، مسجد نبوی بھی مسمار ہو جاتی تو وہ کوئی پرواہ نہ کرتا، مگر وہ خلیفہ راشد تھے، انہوں نے سخت سے سخت لمحوں میں بھی اس بات کو ملحوظ رکھا کہ خدا ترس فرما روا اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے اور کس حد پر پہنچ کر اسے رک جانا چاہیے۔ وہ اپنی جان دے دینے کو اس سے ہلکی چیز سمجھتے تھے کہ ان کی بدولت وہ حرمت پامال ہو جو ایک مسلمان کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہونی چاہیے۔ یہاں ایسا کوئی جملہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنے والے صحابہ تھے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ مرزا جی نے اس جملے کو کیسے بیان کیا ہے۔
ایک جملہ اس میں سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے، خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے، ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اپنی ذات کے لیے شہید ہو گئے، پروٹیسٹ کرنے دیا۔ ظاہر ہے صحابہ ہی کر رہے تھے، اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتا باہروں کتوں لے آئے بھرتی کر کے کرائے دیں۔ ظاہر ہے صحابہ ہی کر رہے تھے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ مرزا جی کے، یہ مودودی صاحب کے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک۔ اچھا، پھر مرزا جی کہتے ہیں دوسرا جملہ جو میں نے ان کے انڈر لائن کیا وہ یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ اتنے سافٹ الفاظ استعمال کیے انہوں نے۔ یہ مرزا جی نے مودودی صاحب کے لیے جملہ لکھا کہ انہوں نے کہا، میں جملے کو مرزا جی کے کہے ہوئے جملے کو دہراتا ہوں، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کا ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ اب مودودی صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 153 پہ وہ کہتے ہیں، پورے سیاق کے ساتھ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محامد و مناقب اپنی جگہ پر ہیں، ان کی شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے، ان کی یہ خدمت بھی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیا اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کا ایک غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا۔ ان پر جو شخص لان تان کرتا ہے وہ بلا شبہ زیادتی کرتا ہے، لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا۔ اسے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح و غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اور یہ عبارت مکمل ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں کہاں مرزا جی کا کہا ہوا، یعنی کہ منسوب مودودی صاحب کی طرف منسوب کیا ہوا جملہ، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ جملہ یہ نہیں ہے، جملہ یہ ہے کہ اسے صحیح کہنے کے معنی ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح و غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، حق اور باطل نہیں، اپنے صحیح اور غلط کے معیار۔ میرے بھائی بات کو سمجھیں، میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں توجہ دلائی کہ حق اور باطل تو قرآن اور حدیث کا معیار ہے، شخصیات کا معیار نہیں۔ حق اور باطل کے معیار طے ہوتے قرآن و حدیث سے، شخصیات سے نہیں۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ آپ ایک نئے بندے کے دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غلطیوں کو غلطیاں بتانا حق ہے، اور یعنی کہ ان کی غلطیوں کو نہ بتانا یا خدا نہ خواستہ چھپا لینا یا خدا نہ خواستہ کوئی باطل ہو جاتی ہے بات، ایسی کوئی بات نہیں۔ اولاً تو میں اپنی ہر ریکارڈنگ میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جوابات دینے کے دوران میں بار بار یہ توجہ دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ دو قسموں سے خالی نہیں ہیں۔ پہلا، اعتراض کرنے والے اعتراضات کشید کرتے ہیں، حقیقت میں اعتراضات ہوتے نہیں ہیں، وہ بنائے جاتے ہیں، وہ اعتراضات گھڑے جاتے ہیں، ان کی اصل حقیقت اللہ کے فضل و کرم سے علماء اور ہم جیسے حقیر لوگ بھائیوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسرا کہ اعتراضات اصل میں اعتراضات نہیں ہوتے، معنی مفہوم سمجھنے، پس منظر کو جاننے کی غلطی ہوتے ہیں۔ وہ بات اس طرح نہیں ہوتی ہے جس طرح آپ نے سن لی ہوتی ہے۔ وضاحت دینے والے علماء کرام جب تاریخی حوالہ جات، قرآن اور حدیث کے دیگر ثبوت و قرائن و شواہد کو سامنے رکھ کے جب اس کے جوابات دیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالکل نکھر کے بات سامنے آ جاتی ہے کہ صحابہ کی طرف اس طرح بھی غلطی کا انتساب کرنا ہماری غلطی تھا، ان کی نہیں۔ میں پھر دہرا دوں، آج بھی صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے آپ اپنی طرف سے غلطیاں گھڑ کے لاؤ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ڈالو اور ہمیں کہو کہ تسلیم کر لو۔ سوال نہیں پیدا ہو سکتا، غلط اور صحیح کے معیار سے آپ کی کہی ہوئی باتوں کو گزرنا پڑے گا۔ آپ کی کہی ہوئی باتوں کو اگر ہم تحقیق نہیں کریں گے تو ہم غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں۔